بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین بغدادی سے سلسلہ فہم حدیث کورس کی آج 26ویں حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ملاوٹ جو لفظ ہے یہ بہت ہی وسیع تر معنی کے اندر آتا ہے۔ اس کو روزمرہ کی زندگی کے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں بھی ہم شامل کر سکتے ہیں، اور دیگر کئی اور اشیاء جن کا تعلق روزمرہ سے نہیں ہے اس کے اندر بھی جو ملاوٹ کا عنصر پایا جاتا ہے اس میں بھی اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث بڑی وسیع تر معانی اور مفاہیم پر مبنی ہے۔ تو ایک تو آپ یوں سمجھ لیجئے، میں بالکل سادہ لفظوں میں واپس آ جاتا ہوں روزمرہ زندگی کے اندر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دودھ بکتا ہے، تو دودھ جو ہے اس کے اندر ملاوٹ کرنا، پانی ڈالنا، اس لیے کہ دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی اور اس کی ہمیں سیل زیادہ ملے گی، یہ ملاوٹ ہے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ جو دودھ بیچنے والا ہے وہ اگر اس قسم کی ملاوٹ کرتا ہے تو یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اس کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ لے کہ وہ یہ عمل کس لیے کر رہا ہے۔ اسی طرح جو گوشت بیچتے ہیں، کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بیف یا مٹن بیچتے ہیں تو وہ اس کے تول میں فرق لے آتے ہیں یا اس کو خوب پانی کے ساتھ دھوتے ہیں، اور وہ گیلا رہتا ہے۔ جب گیلا رہتا ہے تو گوشت وزنی ہو جاتا ہے، تو وہ اس وزن کے اعتبار سے پیسے زیادہ مقدار میں لیتے ہیں، اور اصلی گوشت جو ہے سوکھ جانے کی وجہ سے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ پانی ڈالنے سے، گوشت کو گیلا کرنے سے یہ ملاوٹ ہے۔ تو قصائی یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ یہ عمل کر رہے ہیں تو ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سبزی فروش جو ہے، اگر وہ سبزی کو گیلا کرتا ہے، خوب پانی ڈالتا رہتا ہے، ہر وقت پانی گیلا کرتا ہے، اور تول میں وہ بھی وزنی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ملاوٹ کی ایک قسم ہے۔ ایک تو ملاوٹ، یہ ایک جنرل چیز ہے جس کو لوگوں کے تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ پھل فروش ہے، ریڑھی کے اوپر پھل بیچ رہا ہوتا ہے، اور پھلوں کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ مثلاً 100 روپے کلو اگر وہ دے رہا ہے، امرود دے رہا ہے، تو اس میں گندے امرود ڈال دیتا ہے، اس کی ملاوٹ یہ بنتی ہے۔ اور 100 روپے کی صحیح چیز وہ نہیں دیتا، یا کیلے درجن کے حساب سے اس میں 2 4 5 گندے ڈال دیتا ہے، یا مالٹے 2 4 خراب ڈال دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملاوٹ کر رہا ہے، اور اس کا بھی اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک یہ چیز ہے۔ ایک ملاوٹ یہ ہے کہ آپ اس کی حیت ہی بدل دیں۔ یعنی کسی بندے کے پاس آپ گئے ہیں دیسی انڈے لینے کے لیے، اور وہ دیسی انڈے نہیں ہیں، لیکن اس نے شکل اس کی دیسی انڈوں کی کر لی ہے، اور وہ دیسی انڈوں کی قیمت وصول کر رہا ہے، اس کی یہ ملاوٹ ہے۔ اسی طرح چینی ہے، موٹی چینی کی قیمت وہ وصول پوری کر رہا ہے اور دے باریک رہا ہے۔ اس طرح مرچوں کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا مرچوں کی شکل اس کے اندر بدل، نمک کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، اور کئی ایسی جو جنس ہے اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو ان اجناس کی ملاوٹ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانیت سے خارج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود بخود ہی۔ یعنی کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا نامہ اعمال خراب کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق رزق حلال کھلا ہی نہیں رہے۔ پانی ہے، منرل واٹر جس طرح آج کل بکتا ہے، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا، بریڈ ہے، اس کے اندر بھی ہم نے، میں یہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ روزمرہ کی اشیاء کی طرف دیکھیں۔ بلکہ مجھے اتفاق ہوا کہ میں اکثر گروسری کی طرف جب جاتا ہوں تو آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں باہر لکھا ہوتا ہے 20% یا 50% لیس ہے، یا سیل چل رہی ہے، تو میں اس کو اندر جا کر غور سے دیکھتا ہوں کہ آیا واقعی یہ سیل اور اگر ان کو یہ پرافٹ ہے، یہ فالتو پرافٹ لے رہے ہیں اور سیل کی شکل میں بیچ رہے ہیں،
تو راز کیا ہے؟ تو یقین جانیے کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ آئل ہے نا، اگر آئل، تو انہوں نے کہا کہ اس آئل پر آپ کو 10% جو ہے وہ ہم لیس کر رہے ہیں، پروموشن دے رہے ہیں. تو جب ہم نے اس کا تول کیا تو اس میں سے 100 گرام وزن کم ہوتا ہے. یعنی ایک طرف انہوں نے ملاوٹ کی یہ شکل کی کہ ریٹ لوگوں کو پھنسانے کے لیے، اور اس میں سے 100 گرام کم کر دیا. تو ناپ تول میں بھی کمی اور اس کے اندر ملاوٹ بھی شامل کر دی. کئی دفعہ آئل جو ہے گندا آئل، یعنی آپ چلے جاتے ہیں کسی دکان پر کھانا کھانے کے لیے تو وہ پرانا سالن اور نیا سالن مکس کر کے اس کو بیچتے ہیں، جی پرانا بھی بکنا ہے، کل والا سالن نہیں بکا تھا لہذا اس کو آج بھی بیچ. تو روز مرہ زندگی کے معمولات کو آپ چیک کریں، چاہے وہ دکان ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے بڑے ہوٹل والا ہے، چاہے وہ ریسٹورینٹ ہے، چاہے وہ کپڑے والا ہے، چاہے وہ درزی ہے، چاہے وہ کوئی بھی قسم کا، یعنی چاٹ بیچنے والا ہے، دہی بھلے بیچنے والا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے جائیں تو آپ کو ہر پہلو کے اندر کوئی نہ کوئی ملاوٹ کا اگر عنصر نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانی سے خارج کر رہا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو اس سلسلے میں بتاؤں گا. ہمارے ہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق آپ اس چیز کو کبھی ضرور غور کیجئے گا. یہ ہوتا ہے مثلا آپ کسی دفتر میں چلے گئے اور پہلی بات ہے دفتر 9 بجے کھلا، دوسری بات ہے دفتر 4 یا 5 بجے بند ہو جائے گا. آپ دفتر میں جاتے ہیں، وہاں ایک بریک لفظ استعمال کرتے ہیں 1 سے 2 بجے کہ جی بریک ہے اب. حالانکہ وہ بریک اگر آپ نے کرنی ہے، یعنی کیا کہیں گے کہ اگر کوئی بندہ مذہبی ہے تو اسے کہیں گے نماز کا ٹائم ہے، اور اگر ویسے ہے تو کہیں گے کھانے کا ٹائم ہے. 1 گھنٹہ وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور نماز کا بہانہ لگاتے ہیں، اور جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا ہے. یہ بھی زیادتی پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے، اور وہ اپنے کام کے ساتھ ملاوٹ کر رہے ہیں. ان کے لیے تو کوئی کسی قسم کی چھٹی ہونی نہیں چاہیے. اگر ان کو کسی ایک بندے کو کوئی ضروری کام پڑا ہے تو کیا کرے؟ ریپلیس، اس کی جگہ کوئی اور بندہ کام کرے، تاکہ جو لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں کم سے کم وہ تو انتظار کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے معمولات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.